اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11ویں جماعت کے طالب علموں السلام علیکم. آج ہمارا موضوع فرض لطیفہ ہے جو اکبر آبادی کی ایک نظم ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کے کچھ نئے الفاظ جو اس میں ہیں وہ لکھیں گے. نئے الفاظ جو اس نظم میں شامل ہیں. نظم فرض لطیفہ اکبر آبادی کی جو ہے. تو نئے الفاظ جو اس میں ہیں شامل ہیں: یاس نا امیدی، شاہد مقصود مقصد، سعی کوشش جدوجہد، بیاہ دینا شادی کرنا، کجا کہاں، ہر چرن انداز معمولی آدمی، مغز دماغ، وصل ملاپ حسرت نا امیدی، آماس سوجن ورم بلا دقت بغیر رکاوٹ، زیب کرتاس کرنا کاغذ پر لکھنا، دل کا خون کرنا آرزو پوری نہ کرنا، استعفا نوکری یا کام چھوڑنے کی درخواست. تو پہلے ہم یہ جو نظم ایک فرض لطیفہ ہے اکبر آبادی کے یہ پڑھیں گے پہلے. خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس. یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے ولیکن سعی کے پاس. سناؤ تم کو ایک فرضی لطیفہ، کیا ہے جس کو میں نے زیب کرتاس کہا مجنوں سے. یہ لیلا کی ماں نے کہ بیٹا اگر تو کر لے ایم اے پاس تو فوراً بیاہ دوں گی لیلا کو تجھ سے، بلا دقت میں بن جاؤں گی تیری ساس. کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی، کجا عاشق کجا کالج کی بکواس، کجا یہ فطرتی جوش طبیعت، کجا ٹھونسی ہوئی چیز کا احساس. بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پر لادی جاتی ہے کہیں گھاس. یہ اچھی قدردانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداز. دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود، نہیں منظور مغز سر کا آماس. یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا، تو استعفا میرا باحسرت ویاس. تو اس نظم میں اکبر الہ آبادی نے مسلمانوں کی حالت زار پر فرماتے ہیں کہ مسلمان قوم کو خدا ہی حافظ ہے، وہ خدا کی حفاظت کرے. کیونکہ اکبر آبادی شاعری کی مدد سے پوری قوم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. انہیں قوم کی لٹی ہوئی تہذیب کا بڑا احساس تھا، تو اس وجہ سے وہ اس نظم میں اس کا ذکر کرتے ہیں. تو پہلا شعر اس میں: خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے یاس. تو پہلا شعر جس میں اکبر نے اپنا تکلف استعمال کیا ہے، تو اس کو جب شاعر پہلے ہی شعر میں تکلف استعمال کرتا تو اس کو صنعت تالا کہتے ہیں. خدا حافظ مسلمانوں کا، مجھ کو تو ان کی خوشحالی سے یاس. تو اس میں شاعر نے پہلے شعر میں تکلف استعمال کیا ہے. تو ہم اب پڑھیں گے: خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس. تو اس شعر میں اکبر اپنے آپ سے مخاطب اور فرماتے ہیں کہ مسلمان قوم کا خدا ہی حافظ ہے، خدا ہی ان کی حفاظت کرے. میں ان کی حالت دیکھ کر نا امید ہوں کہ کیا یہ کبھی خوشحال ہو جائیں گے. یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے ولیکن سعی کے پاس. تو دوسرے شعر میں شاعر فرماتا ہے مسلمان اپنا مقصد حاصل کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن انہیں سب کچھ بغیر کوشش کے مل جانا چاہیے. وہ اس کے لیے جدوجہد نہیں کرتے، نہ اس کی محنت کرتے ہیں. وہ کوشش اور جدوجہد سے دور رہتے ہیں اور اس کا جی چراتے ہیں. محنت کے بغیر ہی اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں. سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ، کیا ہے جس کو میں نے زیب کرتاس کیا ہے، جس کو میں نے زیب کرتاس. تو شاعر فرماتا ہے کہ میں آپ کو ایک فرضی لطیفہ سناتا ہوں. ایک خیالی لطیفہ
سناتے ہیں جس کو میں نے نظم کی صورت میں تحریر کیا ہے، جس کو میں نے کاغذ پر اتارا ہے۔ کہا مجنوں سے لیلا کی ماں نے کہ بیٹا اگر تو کر لے MA پاس۔ تو مجنوں سے لیلا کی ماں یعنی کہ عاشق سے محبوبہ کی ماں نے کہا کہ اگر بیٹا تو MA پاس کر لے تو فوراً بیاہ دوں گی لیلا تجھ سے، بلا دقت میں بن جاؤں گی تیری ساس۔ تو ایک دن مجنوں یعنی عاشق سے لیلا کی ماں نے کہا کہ میری یہ شرط ہے کہ تم MA پاس کر لو، تو MA پاس کرنے کے بعد میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر لوں گی اور بغیر کسی رکاوٹ کے تمہاری ساس بن جاؤں گی، اور یہ رشتہ مجھے منظور ہے۔ کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی کجا عاشق کجا کالج کی بکواس۔ تو اس پہ مجنوں نے کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی کجا عاشق کجا کالج کی بکواس۔ عاشق نے یہ سن کر کہا کہ آپ نے عجیب بات کی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، کہاں ایک عاشق اور کہاں کالج کی عقدہ دینے والی پڑھائی۔ تو عاشق اور پڑھائی کا دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے ہرن پر لادی، کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی کجا عاشق کجا کالج کی بکواس، کجا یہ فطرتی جوش طبیعت کجا ٹھونسی ہوئی چیزوں کا احساس۔ تو کہاں عاشق ہونے کی قدرتی جوش و جذبہ جو دل دماغ پر محفوظ کرنے والا ہے، اور کہاں یہ پڑھائی جسے ٹھونسی ہوئی چیز جسے محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہے۔ تو آپ عاشق کی طبیعت کو نہیں جانتی ہے، اس میں قدرتی جوش و جذبہ ہے، تو وہ پڑھائی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہے۔ بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے ہرن پر لادی جاتی ہے کہیں گھاس، اے بزرگ خاتون آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیا کبھی ایک ہرن جیسے آزاد جاندار پر بوجھ لادا جاتا ہے؟ میں تو آزاد و بے فکر انسان ہوں، مجھ سے یہ کتابوں اور محنت کا بوجھ اٹھایا نہیں جا سکتا ہے۔ میں کالج کی محنت، جو کالج میں محنت مجھے کتابوں پہ کرنی پڑے گی، پڑھنا پڑے گا، میں وہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ اچھی قدردانی آپ نے کی، یہ اچھی قدردانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداز۔ آپ کا یہ میری قدر کرتی ہے، آپ کیا یہ میری قدر کرتی ہیں؟ کیا آپ نے مجھے کوئی معمولی سا انسان سمجھ رکھا ہے؟ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، میں عاشق ہوں۔ تو عاشق کی قدر آپ نہیں جانتی ہیں۔ دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود، نہیں منظور مگر سر کا آماس۔ دل اپنا خون کرنے کو ہوں نہیں منظور مگر سر کا آماس۔ مجھے یہ محنت کا کام منظور نہیں ہے، میں اپنے دل کا خون کرنے کو تیار ہوں، یعنی اپنی محبت چھوڑ دینے کو تیار ہوں، لیکن محنت کر کے اپنے دماغ کو زخمی کر دینے کے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ شعر اس نظم کا اہم شعر ہے۔ اسی شعر میں مرکزی خیال سامنے آتا ہے، بقول حالی مسلمان اپنے مقصد اور منزل کو چھوڑ سکتا ہے لیکن جدوجہد محنت کوشش تدبیر سے نہیں کام لیتا ہے۔ یہ سب کچھ بغیر کوشش اور محنت کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے شاعر نے لکھا، دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود، نہیں منظور مگر سر کا آماس۔ مجھے محنت نہیں کرنی ہے، میں اپنے یہ جو میرا مقصد ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، یعنی میں عشق چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن محنت کرنے کے لیے مجھے منظور نہیں ہے محنت مجھے منظور۔ یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا تو استفا میرا بحثت ویاس۔ یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا تو استفا میرا بحثت ویاس۔ تو اس کا یہ مقطع ہے، آخری شعر ہے۔ تو اس میں شاعر فرماتا ہے کہ اگر لیلا یعنی محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے یہی شرط ہے تو میں بڑی ناامیدی اور مایوسی کے ساتھ اپنی لیلا حاصل کرنے کی خواہش دل سے نکال دیتا ہوں۔ میں وہ شوق چھوڑ دوں گا جس کے لیے مجھے کوشش جدوجہد محنت کرنی پڑے گی۔
چنانچہ وصل یعنی لیلا کا شوق تو ہے، لیکن کسی محنت اور کوشش کے بغیر ہی حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ اگر اس کے لیے محنت اور جدوجہد کرنی پڑے تو یہ شوق کے مقصد چھوڑ دوں گا، مگر محنت اور جدوجہد نہیں کروں گا۔ تو اس طرح سے یہ فاضل لطیفہ شاہ اکبر آبادی کی نظم ہے، تو اقدام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ ہم کل اس کے جو مشقی سوالات ہیں وہ کریں گے۔ تو آپ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔